یہ پھر شروعات میں اس طرح تھا. پھر اصل میں معاملہ حقیقت امر یہ کہ یہ منع بالکل شروعات میں تھی. پھر آگے جا کر کے صحابہ کرام کو مخصوص خواص کو اجازت دی گئی. جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص کا قصہ مشہور ہے کہ ان نے آ کر کے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں, دل کہتی ہے کہ نوٹ کرتا جاؤں. انہوں نے فرمایا لکھو. جب اللہ کے نبی چلے گئے, ساتھی جو رفقا تھے, کلاس فیلو, سب نے ملامت کی کہ آپ نے اجازت مانگی کیوں؟ اللہ کے نبی تو کریم ہیں, سخی ہیں, چلو آپ نے کہا, انہیں ہاں کر دی. لیکن آخر انسان ہے, کبھی غصے کی حالت ہے, کبھی خوشی کی حالت ہے, تو غصے میں پتہ نہیں آدمی کیا کہے, آپ ہر چیز لکھتے رہیں. انہوں نے کہا یہ سوال تو آپ کا معقول ہے, غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. پھر بعد میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے, انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ میرے ساتھی یوں کہہ رہے ہیں. فرمایا لکھو, اور اس منہ سے حق کے بغیر کچھ بھی نہیں نکلتا. ہاں بس, غصہ ہو کی حالت ہو, خوشی کی حالت ہو, حق بات ہی نکلتی, آپ لکھتے رہیں. چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے اتنا لکھا کہ باقاعدہ ایک صحیفہ تیار ہو گیا, صحیفہ عبداللہ بن عمر بن عاص. آج بھی اس صحیفے کی روایتیں کتب حدیث میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی کی سند سے جو روایت آتی ہے, اس سند میں جو روایت ہوتی ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے صحیفے کی روایت ہوتی ہے. تو بہرحال وہ لکھتے رہے, اور اس کے بعد کئی اور صحابہ کرام ان نے بھی صحیفے تیار کیے. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ عہد رسالت میں شروعات میں منع تھی, پھر خواص کو اجازت ملی, پھر عام اجازت بھی ہو گئی. اس طرح چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جب وہ حاکم بنے, کل کے سبق آپ نے سنا, انہوں نے تو باقاعدہ علماء کو حکم دیا اور یہ کہا کہ جی یہ روایت میں کیا ہے, ان کے الفاظ کیا تھے, اس کو جی شروعات صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ 20 ہے نا. یہ 20 تو ادھر ساتھ والا ہی ہے نا. ہاں یہ ہے. ان کو جو لکھا کہ یعنی کتب عمر بن عبداللہ ابو بکر ابن حزم, ابو بکر ابن حزم حزمی کو لکھا, انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء. امام بخاری کہتے ہیں یہاں تک خط پورا ہوا. آگے میرے اپنے الفاظ ہیں کہ لا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفشی العلم ولیجلس حتی یعلم من لا یعلم فإن العلم لا یہلک حتی یکون سرا. تو اس طرح معاملہ لکھت کا بعد میں بالکل ہوتا رہا. پھر ابھی آپ کی کتاب سامنے کتابیں ہیں, آپ بھی لکھ رہے ہیں. تو مقصد یہ کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ چونکہ اسلاف کا اختلاف تھا, باقی فی نفسی علم حدیث لکھا گیا, اور پھر اس پر باقاعدہ اجماع قرار پکڑ گیا کہ علم حدیث کا لکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ محمود ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جحیفہ کہتا ہے میں نے علی کو کہا حل عندکم کتاب, کیونکہ شیعت تو پرانی ہے اور اسلام سے بھی شیعہ پہلے ہیں, کیونکہ عبداللہ بن سبا نے شیعت کو شروع کیا. عبداللہ بن سبا یہودی تھا, تو شیعت مانا یہودیت, تو یہودیت پہلے ہے تو شیعت بھی پہلے ہے. بہرحال یہ خدشات ان نے لوگوں میں ڈالے تھے اپنے مقاصد کو چلتا کرنے کے لیے. شروعات میں تو شروعات اس سے کی کہ جی یہ مناسب نہیں ہوا, بہتر تو یہ تھا کہ دیکھیں ورثہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ چچا زاد بھائی مر جاتا ہے, اس کی جگہ میں چچا زاد بھائی کا حق ہے, جی داماد کا حق ہے, اوروں کا حق تو نہیں تھا. یہ شروعات میں اس طرح کرتے کرتے بڑھتے گئے. پھر حضرت عمر کے دور کا ڈنڈا تھا, جرت نہیں تھی کہ کوئی لب کشائی کریں. حضرت عثمان حیادار انسان تھے, اس کے زمانے میں بدماشی کھلم کھلا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ حضرت علی کو کہا کہ تو اللہ ہے. انہوں نے کہا بھائی مانو میں اللہ ہوں, میں کھانا کھاتا ہوں اور پینا پیتا ہوں, قضا حاجت کرتا ہوں, بیویوں کے پاس جاتا ہوں, میں اللہ ہوں. خبردار اس حرکت سے رک جاؤ ورنہ یہ تیل جو ہے نا گرم کر کے اس میں پکوڑا بنا دوں گا. انہوں نے کہا چلو ہم مر بھی جائیں, برباد بھی ہو جائیں, نظریہ تو جائے گا. بعضوں کو جلا بھی دیا. انہوں نے کہا تو یقین ہو گیا کہ تو اللہ ہے, لا يعذب بالنار الا رب النار, کہ رب النار ہی عذاب کرتا ہے. اب تو ہمیں یقین ہو گیا. تو یہ ہے اپنے نظریے پر قربانی, دشمن بلی ہو.
لیکن دشمن نے اتنی قربانی دی، آج تک ہم جان نہیں چھڑا سکتے شیعہ سے، بےایمانوں سے آج تک جان نہیں چھڑا سکتے. یہ ان کی غلط لوگوں کی غلط قربانیاں. بہرحال صلہ تو ملتا ہے نا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ، مجھے یہ بات نہیں کرنی تھی، اصل میں صرف یہ کہ میں صرف یہ عرض کیا کہ شیعت اسلام سے پرانی ہے، کیونکہ شیعت مانے یہودیت. عبداللہ بن سبا یہودی تھے، بےایمان، جس نے شروعات کی. لوگوں کو خدشات تھے کہ جی حضرت علی جو ہے نا، پہلے تو واحد میں بھی غلطی جبرائیل علیہ السلام سے ہو گئی، ادھر چلے گئے. اس کے بعد یہ جو قرآن ہے، تو قرآن تو وہ ہے کہ حضرت علی کے پاس ہے، وہ 40 گز کا ہے اور انہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے. ان کو قرآن، اصلی قرآن دیکھنے میں نہیں دیا. یا اگر قرآن الگ نہیں ہے تو ان کو ایک مخصوص ہدایات ہیں کہ وہ صرف اہل بیت کے لیے ہیں اور باقی امت کے لیے نہیں ہے کہ آپ بس اس طرف عمل کرنا، یہ ہے وہ ہے، باقی سارے غلط ہیں. تو اللہ عز باللہ ایسی بات ہے، چونکہ گردش بےایمان قسم کے لوگ کرتے تھے، تو یہ مظنہ ان باتوں سوالات کا تھا. تو کسی نے سوال کیا کہ بھلا حضرت علی کو کہا کہ آپ کے پاس کوئی مکتوب بھی ہے کیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو الگ کوئی چیز لکھ کے دی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ ایسی بات تو نہیں ہے، اللہ کتاب اللہ، یہ قرآن جو اللہ نے دیا بس یہ ہے. ایک تو یہ، دوسرا او فہم اوتی رجل مسلم، دین آتا ہے، قرآن آتا ہے، دینی تعلیم آتی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فہم بھی عطا کرتے ہیں. اللہ نے مجھے فہم عطا کیا ہے کہ ماشاءاللہ حضرت علی کو بڑا علم بھی تھا، مجتہد بھی تھے، خدا نے فہم عطا کی بندو. یا پھر وہ چیز جو اس صحیفے میں ہے، اگر صحیفہ، اس میں پھر وہ متوجہ ہوا کہ اچھا یہ تو بات دنیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس صحیفے ہیں، کہ صحیفہ بھی ہے. قال قلت وما فی ھذا صحیفہ، اچھا صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا اس میں یہ چیزیں ہیں. العقل، دیات کی تفصیلات اللہ کے نبی نے نوٹ کروائی تھیں کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو دیات کی تفصیلات، عقل و فقاق الاسیر، اگر کوئی فوجی یا کوئی مسلمان قید ہو جائے، چھڑوانے کے احکام. ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہ کہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کافر کے مقابلے میں، اس قسم کے احکام ہیں. تو بس صحیفے کا متن بھی آ گیا. باقی بات یہ کہ دیکھیں اسی طرح ہمارے حضرت علی نے صحیفہ تیار کر کے رکھا تھا، ان کے پاس صحیفہ تھا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ، حضرت علی کا صحیفہ، حضرت جابر کا صحیفہ، اس طرح اور کئی صحابہ نے اپنے صحیفے بنا کے رکھے تھے. تو اس سے کتابت علم کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے. باقی یہ رہا کہ لا یقتل مسلم بکافر، ہمارا مسئلہ حنفیوں کا یہ ہے کہ اگر ذمی کافر کو کوئی مسلمان قتل کرے تو ذمی کافر کے عوض میں مسلمان سے قصاص لیا جائے گا. تو یہ حدیث ہمارے خلاف ہے. اس میں آتا لا یقتل مسلم بکافرین، کافر تو کافر ہی ہے نا، ذمی ہو یا عربی ہو، معنی عموم ہے. کسی کافر کو کوئی مسلمان قتل کرے تو کافر کے عوض مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن ہماری طرف جواب یہ ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، میں کافر سے مراد کافر حربی، کہ مسلمان کو کافر حربی کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. باقی ذمی کو اگر قتل کرے گا تو مسلمان سے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ یہ کہ ہم نے ان کو جزیہ جان کا اور خراج زمینوں کا اور ٹیکس لے کر کے ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کا معاہدہ کیا ہے. اب جو معاہدے اس عہد کے خلاف کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا.